اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک اور نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جو کہ یکم رمضان سے شروع ہوا تھا، یہ آپ کے ساتھ ابھی تک قائم و دائم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ قائم رہے گا، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو بنا کسی تاخیر کے ساتھ میں مفتی صاحب سے آپ کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور آج ہم مکروہات نماز کے بارے میں سیکھیں گے اور اس سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جی مفتی نعمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج ہم سیکھیں گے مکروہات نماز، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے کرنے سے نماز کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کو علماء نے واجب الاعادہ قرار دیا ہے، یعنی نماز دوبارہ پڑھیں گے تاکہ اس ہونے والی کمی کی بھرپائی ہو سکے، اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہے کپڑے کو اس طرح سمیٹنا سجدے یا رکوع میں جاتے ہوئے، چاہے وہ آگے سے اٹھا لینا ہو یا پیچھے سے کپڑے کو اٹھا لینا ہو، اگرچہ مٹی اور دھول سے بچانے کے لیے ہو، یہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سر یا موڈے پر، کندھوں پر یا سر پر کپڑا اس طرح لٹکا لینا کہ اس کے دونوں پلو دونوں جانبوں پر لٹکے ہوئے ہوں، اس کو سدل ثوب کہتے ہیں۔ اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح آستین کو آدھی کلائی تک چڑھا لینا، جس طرح کے متکبرین کرتے ہیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح شدت کے پیشاب یا پخانہ کے یا ہوا کے معلوم ہونے پر نماز کا شروع کر دینا، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور نماز کے اندر اگر ان چیزوں کی حاجت ہوئی لیکن نماز پڑھتا رہا تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح انگلیاں چٹکانا، یعنی انگلیوں کے جوڑوں کو اس طرح ہلانا کہ آواز پیدا ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر پھر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نماز کے دوران ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کر دیکھتے رہنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، اس کا منہ آپ کی طرف ہے اور آپ اس کی طرف منہ کر کے، یعنی کہ وہ شخص آپ کے اور قبلہ کے درمیان حائل ہو اور اس کا منہ آپ کی طرف ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور اس میں کراہت کے اعتبار سے کمی اور بیشی ہے، لیکن ہوگی مکروہی کہ سامنے تصویر ہو تو سب زیادہ مکروہ، دائیں ہو تو اس سے کم، بائیں ہو تو اس سے کم، اور اوپر کی طرف ہو تو اس سے کم۔ پیچھے کی جانب مکروہ نہیں ہے، کیوں کہ پیچھے کی جانب تصویر کے لیے حقارت کا پہلو موجود ہے۔ اسی طرح امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود وغیرہ پر جانا یا
امام سے پہلے مقتدی کا رکوع اور سجدہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح سامنے اگر قبر ہو اور درمیان میں کوئی چیز سترا وغیرہ حائل نہ ہو، رکاوٹ حائل نہ ہو، تو بھی نماز مکروہ ہوگی۔ اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح قبر کے دائیں یا بائیں جانب، یعنی سامنے بالکل سامنے قبر نہیں ہے لیکن دائیں یا بائیں ہے اور سجدہ کے درمیان میں قبر حائل نہیں ہو رہی تو مکروہ نہیں ہے۔ انہی مکروہات میں یہ جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست احباب جو کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ان کو بھی بچائیں اور تلقین کریں۔ شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں بھی بہت سی چیزیں کارآمد سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، کیونکہ اکثر ہم عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں کیا ہم صحیح انداز میں وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اسی طرح سیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کا جو عمل ہے اس میں برکت بھی ہو اور وہ صحیح انداز میں بھی ادا ہو، کیونکہ اگر عمل صحیح انداز میں ادا ہوگا تو اس میں ہمیں راحت بھی ملے گی اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی ہم تک مکمل پہنچے گا، کیونکہ اگر عمل میں کچھ نقص ہو تو ہمارے ثواب میں بھی کمی ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ ہمارا عمل قابل قبول نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں گے اور ان باتوں کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ ہم سب اپنے اعمال کو درست انداز سے ادا کر سکیں۔ شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔